اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Welcome to Youth Corner with Jaffrey Sisters. I'm Marissa Jaffrey. And I'm Ariba Jaffrey. I'm Sarah Hussain. And I'm Fatma Zahra. Today is the third Majlis. These are the days of Imam Hussain. Imam Hussain and the story of Karbala have many lessons that we should learn from. The lessons given by Imam Hussain aren't only for Shias and Muslims, it's also for all humanity. The story of Karbala has taught us to stand up against injustice and tyranny. Today we have a very special majlis on Hazrat Habib. He was a childhood friend of Imam Hussain alayhi salam. We would like to start the majlis with tilawat from Ali Raza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. When Imam Hussain and his family and his army got to Karbala, he saw that every day troops after troops were being sent by Yazid from different places, and they were thirsty for Imam Hussein's blood. Then Imam Hussain remembered his childhood friend Hazrat Habib, and he wrote a letter to him inviting him to Karbala. When Hazrat Habib received Imam Hussein's letter, he kissed the letter and cried. And that was the time where Hazrat Habib decided to help Imam Hussain and ran towards Karbala. I now invite Alamdar Musli to recite a salam on Hazrat Habib. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آقی تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آقی رقیہ تکتی ہے راستہ رقیہ تکتی ہے راستہ حبیب آ جاؤ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے
جہاں پہ بین علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا، حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ
چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ، بہت اداس ہے کنبہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشاں نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشاں نے لکھا، حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریبا میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پیدا، ہمارا لٹتا ہے پیدا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشاں نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے طلحہ، تمہارا دوست ہے طلحہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشاں نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ That was a beautiful kalam. We are fortunate to have Maulana Muhammad Taqi Mehdawi with us. پروردگار آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی نئی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم تمام کی اس نوکری کو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں اور ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، آج کی ہماری دوسری گفتگو کے اندر ہمارا عنوان یہ رہے گا کہ آج ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور آج ہم کیا کیا کر سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کی تمنا یہ ہے، جو ہم زیارت کے اندر بھی کہتے رہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم،
اے مولا حسین کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی شہدائے کربلا کی طرح آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرتے۔ تو ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہم بھی کاش کربلا کے میدان میں ہوتے، 161 ہجری کے اندر ہوتے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے کرتے شہید ہو جاتے۔ لیکن اگر آج ہمارے اور ان کے زمانے میں اتنا فاصلہ آ گیا ہے تو آج کے دور میں رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کسی مشن کے ساتھ آتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور کوئی مقصد لے کر شہادت پیش کرتا ہے، تو اگر آج ہم ان کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، آج ہم انہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو جو انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہیں، جو انہوں نے میسیجز دیے ہیں، جو انہوں نے پیغامات دیے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں، اسی مقصد کو ہمیں اور آپ کو زندہ رکھنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن اس مختصر سے وقت کے اندر جو ہمیں بات بیان کرنی ہے وہ ہم آپ کی خدمت عرض کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہی ہے کہ کہیں ہمارا کردار بھی وہ نہ ہو کہ جو کوفے والوں کا تھا، کہ امام کو بلا تو رہے تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امام کو بھی وہ اپنی دنیا کی خاطر بلا رہے تھے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے اور ہم سیٹل ہو جائیں اور اچھے مقام پر پہنچ جائیں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا اور احساس کیا کہ ابن زیاد نے جو دھمکیاں دی ہیں اور واقعاً کچھ لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی سارے لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور پیسوں کے ذریعے خرید لیا، تو پھر پتہ چلنے لگا کہ اگر ہم نے اب امام حسین کے ساتھ دیا تو اس کا مطلب ہماری دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جس کا یقین آخرت کے اوپر ہے، جس کا یقین پروردگار کی ذات پر ہے اور جس کو معلوم ہے کہ ایک دن موت آنی ہی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکے گا۔ جسے پتہ ہے کہ امام حسین کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، امام کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں نیکیوں کو اور اچھائیوں کو پھیلا دیا جائے، اور اس بات کو باقاعدہ امام حسین نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ مدینہ میں جب تھے تو مدینہ میں بیان فرمایا، مکہ میں جب آئے تو مکہ میں بیان فرمایا، کبھی محمد حنفیہ سے بیان فرمایا، کبھی عبداللہ ابن عباس سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، میں جو مدینہ سے نکلا ہوں یا میں نے جو مکہ چھوڑ دیا ہے وہ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے نہیں چھوڑا تاکہ میں کسی مقام پر پہنچ جاؤں اور کوئی حکومت حاصل کر لوں، بیت المال کو لے لوں اور صاحب ثروت بن جاؤں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو میرے نانا رسول خدا کی امت میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو دور کرو اور ان کی اصلاح کرو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو مٹاؤں۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کرو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نیکیوں کو عام کروں، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، خدمت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے ہوں، اپنا وقت دینے والے ہوں۔ اسی طریقے سے جو برائیاں پھیل گئی ہیں، شراب نوشی کی برائی ہے، جوئے کی برائی ہے، غیبت کی برائی ہے، جھوٹ کی برائی ہے، تہمتوں کی برائی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کی برائی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو نمازیں معطل ہونا شروع ہو گئی۔ جو حقیقت روح ہے نماز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو حقیقت روح ہے روزہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، حقیقت روح ہے جو حج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو میں دوبارہ سے زندہ کروں کہ ہم سب کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پروردگار کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، خدا سے محبت کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے تو خدا ہی کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں دوبارہ ریکال کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور چاہتا ہوں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکوں۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي محمد وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں، جو ان کی سیرت تھی، جو ان کا کردار تھا، رحمت للعالمین کا جو کردار تھا، میں انہی کی سیرت پر عمل کروں، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی کسی پر زبردستی اپنے خواہشات کو انفورس نہ کرے، جب اس کا دل چاہے تو کسی کو قتل کر دیا، اور جب اس کا دل چاہے تو کسی فاسق و فاجر کو کوئی عہدہ دے دیا اور اس کو وزارت دے دی۔ یہ میں نہیں چاہتا ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ اور میرٹ کے ساتھ کام ہو، یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے باہر نکلنے کا مقصد تھا، اور جس میں پھر اور بھی اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو حقیقت میں جو یزید فاسق و فاجر آ گیا ہے، شراب خور ہے، اور پھر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں،
میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، اور اس کے بعد یہ سارے کام کر رہا ہے جو رسول اللہ کی سیرت کی، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے. تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام کرنا پڑا تاکہ بتائیں کہ رسول اللہ کی اصل سیرت کیا تھی، ان کے بابا حضرت علی مرتضیٰ کی اصل سیرت کیا تھی. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور اسی میسج کو ہمیں آج عام کرنا ہے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں. اور اس کے لیے جو پروگرام ہمارے ائمہ اطہار السلام نے ہمیں دیا ہے وہ بہترین پروگرام ہے. یعنی اگر ہم اس سسٹم کے مطابق چلیں گے تو زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے میسج کو عام کر سکیں گے. وہ پروگرام کیا ہے؟ اگر اسے ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو وہ ہے کہ آج ہمیں بھرپور طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنا چاہیے. عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کا مطلب صرف ماتم نہیں ہے، ماتم بھی اہم چیز ہے. صرف گریہ نہیں ہے، گریہ بہت اہم چیز ہے. صرف ذکر اور مصائب اور مجلس نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور صرف مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. لیکن اصل جو عزاداری کی پوری ایسنس اور پوری طاقت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو زیادہ سے زیادہ پورٹری کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کی ہے. ہمیں اس مقصد کو فالو کرنا ہے اور ہمیں اس ٹریک پر باقی رہنا ہے. اس سلسلے کے لیے اور عزاداری کے لیے امام ائمہ اطہار السلام نے بہت سی باتیں بیان فرمائی، بلکہ میں خود امام حسین علیہ السلام کی بات ہی سے شروع کروں. گرچہ بڑا وہ دردناک منظر تھا کہ جب امام علی مقام نے اس بات کو اپنی 4 سالہ بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے بیان فرمایا. وہ اس وقت بیان فرمایا کہ جب شام غریبہ تھی، آقا حسین زخموں سے چور اور سر بریدہ حالت میں زمین کربلا پر موجود تھے، اور 4 سالہ بچی جس کو نیند نہیں آتی تھی سوائے اپنے بابا کے سینے پر، جب وہ پہنچی ہیں اپنے بابا کے لاشے پر تو گفتگو بہت ساری ہوئی ہے. اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے، امام کے گلوئے مبارک سے یہ آواز آئی، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی. فرماتے ہیں کہ میری بیٹی میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے میرے شیعوں، جب کبھی تم ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، اور اگر تم کسی بھی غریب کا، کسی بھی شہید کا، کسی بھی پردیسی کا ذکر سننا تو میرا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر لینا. یہ خود امام حسین نے پیغام دیا ہے کہ اس طریقے سے ان کی عزاداری کو زندہ رکھا جائے. یعنی حتیٰ اگر ہم پانی بھی پی رہے ہیں تو اس پانی پینے کے اندر بھی امام حسین یاد ہونے چاہیے. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی امام حسین کی یاد ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی غریب کو دیکھا ہے، کسی پردیسی کو دیکھا ہے، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر بہت سارے اس طرح سے لوگ آئے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پردیسی ہیں اور مشکلات کے اندر ہے، جب ان کی مشکلات کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی مشکل کو یاد کریں اور اس کی مشکل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے استطاعت کے اندر ہو. اور امام علی مقام کی مشکل کو بھی ذہن میں رکھیں کہ امام مدینہ کے اندر موجود تھے، امام کا شہر مدینہ میں تھا، اور پھر کربلا میں انہیں شہید کیا گیا، پردیس میں انہیں شہید کیا گیا. اسی طریقے سے کسی بھی شہید کو ہم سنیں تو ہر شہید کے اوپر جب ذکر ہوگا تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر ہوگا. اور یہ تو عام شہیدوں کی بات ہے. ائمہ اطہار السلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے، کہا کہ حتیٰ ہماری شہادت کا بھی اگر ذکر ہو تو امام حسین کی شہادت کو ساتھ ساتھ یاد رکھا جائے. اسی لیے جو ذاکرین اور علماء کرام عام طور پر مصائب بیان کرتے ہیں تو اختتام کہاں پر کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں کربلا کے مصائب پر. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اطہار السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شہادت سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد رکھا جائے. تو آج جو ہم امام حسین کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ذکر کو اور ان کی شہادت کو، ان کی تاریخ کو بار بار ریکال کریں اور لوگوں کو بیان کریں. تو خود امام حسین نے بیان فرمایا کہ پانی بھی پیو تو ہمیں یاد رکھو. دوسری چیز بیان فرمائی کہ اگر کسی بھی شہید کا، غریب کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں یاد رکھو. اور پھر بہت ساری چیزیں ہمارے باقی ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائیں. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے تو اس کے لیے جنت ہے. من بکا او ابکا فلہ الجنہ. ظاہراً یہ الفاظ ہیں کہ جو روتا ہے یا رلاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے لیے جنت ہے. تو یہ آنسو معمولی آنسو نہیں ہے، انہی آنسو کے ذریعے انسان کو جنت ملنے والی ہے. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من تباکا فلہ الجنہ،
جس شخص کو رونا نہ آئے، کیونکہ رونا بھی پروردگار توفیق عطا فرماتا ہے کہ انسان گریہ کر سکتا ہے، اور یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو آنسو آتے ہیں۔ آنسوئے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان کے خود کے اندر کے غم دور ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر توفیق نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر یہ توفیق نصیب نہیں بھی ہو رہی تو فرماتے ہیں کہ من تباکا فلہ الجنہ، کم از کم ذکر شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کے بعد اپنے چہرے کو غمگین بنا لے، اس غمگین چہرے کا بھی ثواب ہے، اس وجہ سے بھی جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ تو ائمہ علیہم السلام نے اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف عزاداری کی رسومات ہمیں بتائی ہیں۔ ان رسومات کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، اس کلچر کو قائم کرنا، اس تہذیب کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر ہم 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنے صحابی ریان بن شبیب سے مختلف چیزیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ارکان عزاداری کیا ہے، عزاداری کو ہم کس طریقے سے باقی رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا گریہ کرے اگر انسان تو اس کے گناہ کبیرہ صغیرہ اور اس کے کثیر اور قلیل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں بھی اس حالت میں حاضر ہو کہ خدا اس سے راضی و خوشنود ہو، تو پھر حسین ابن علی کی زیارت پر بھی جائیں۔ یہ بھی عزاداری کا حصہ ہے، حسین ابن علی کو یاد رکھیں۔ نہیں فرمایا کسی اور کا نام نہیں لیا، سبھی مکرم ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، محترم ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ ان کی شہادت بہت عظیم ہے، اور شہادت کی کو سننے کے بعد بہت سے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بھی یقین بہت سارے لوگ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہوگا کہ جو صرف ہماری عزاداری کو دیکھنے کے بعد، ہماری مجالس کو سننے کے بعد تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ کیوں تبدیل ہوئے ہیں؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لہو کا کمال ہے، ان کے پاک خون کا کمال ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو اگر واقعاً کوئی سننا شروع کرے گا، اس کا دل خود بخود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور پھر 8ویں امام نے ایک اور بات فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا مقام جنت کے اندر ہو، اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم ائمہ کے ہمسائے کے اندر رہنے والے ہوں، جب چاہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں، پنجتن پاک کا دیدار کریں۔ اگر جنت میں کوئی اس مقام پر آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ امام رضا نے فرمایا پھر وہ قاتلین امام حسین پر لعنت بھیجے، قاتلین امام حسین پر، ظالمین امام حسین پر لعنت بھیجے۔ تو یہ روش عزاداری، ارکان عزاداری، ستون عزاداری ہمیں بار بار سکھائی جا رہی ہے کہ کتنی چیزوں کے ذریعے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ یاد زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عاشور کو ہم نے فراموش کر دیا تو پھر وہی انجام ہوگا جو غدیر کو فراموش کرنے کے بعد امت کا ہوا۔ جب غدیر کو امت نے فراموش کر دیا تو آہستہ آہستہ امت زوال کا شکار ہو گئی، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا، اور اسی کا نتیجہ کربلا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے عدالت کے ساتھ خلافت اس کے ہاتھ میں آتی کہ جو حقیقی معنوں میں خلیفہ رسول تھا، تو کبھی بھی کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ دوسری مجلس آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہے، اور 2 محرم کو امام علی مقام کا کارواں کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آقا امام حسین کی سواری کربلا کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہے۔ نہ صرف آقا کی سواری ہے بلکہ شہزادیوں کی سواری ہے، آل رسول کی سواریاں ہیں، ان کے انصار کی، ان کے اصحاب کی سواریاں ہیں۔ یہ اب کربلا کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہے۔ کربلا کی سرزمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے۔ روایتوں کے اندر یقیناً یہ آیا ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کیوں بنا؟ کیونکہ اس سرزمین میں قربانی پیش ایسی کی گئی ہے۔ اسی زمین سے جب کشتی نوح گزری تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جب عذاب آیا ان کی قوم کے اوپر تو کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں جو وہ کشتی پر سوار ہو جائیں اور وہ حفاظت کے ساتھ
منزل تک پہنچ جائیں گے. جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سفر کرنا شروع کرتی ہے تو جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوتی ہے تو کشتی منجدار میں پھنس جاتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی, یہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ پروردگارا کوئی ہم سے خطا ہو گئی کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی, نہیں اے نوح, تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے, لیکن تمہاری کشتی اب کربلا کی زمین میں داخل ہو گئی. یہ کربلا کی زمین کرب و بلا کی زمین ہے. یہاں پر پریشانیاں ہیں, مصائب ہیں, مصیبتیں ہیں. اس لیے اس مصیبت کی یاد میں تمہیں ہم نے مصیبت میں گرفتار کیا ہے تاکہ تم بھی یاد مناؤ حسین ابن علی کی. کہا یہاں پر کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی, جو ہمارا آخری نبی ہوگا ان کی آل سے حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ واقع پیش آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سواری گزرتی ہے, گھوڑے پر سوار ہے, لیکن جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو گھوڑا لڑکھڑا کر گرتا ہے. حضرت ابراہیم کے جسم مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے, خون نکلنا شروع ہوتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ پروردگار کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ خدا کی طرف سے آواز آئی, نہیں اے ابراہیم, تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن اسی سرزمین میں حسین ابن علی جو آخری رسول کے فرزند ہوں گے وہ شہید کیے جائیں گے, ان کا لہو جاری ہوگا, وہ خون میں غلطہ ہوں گے, ان کی یاد میں ہم نے تمہارے بدن سے بھی خون جاری کیا ہے. اللہ اکبر. کیسے کیسے انبیاء کو ان کی شہادت یاد دلائی گئی, بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قالین جب کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا تو لرزنے لگا. حضرت سلیمان نے بھی یہ سوال کیا, اور پھر یہ بھی سوال کیا ہے, اور تقریباً تمام ائمہ نے سوال کیا, تمام انبیاء نے سوال کیا کہ یہ بتا ان کا قاتل کون ہوگا. جب قاتل کا پتہ چلا کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہو پروردگار کی. تو یہ روش انبیاء ہے, سنت انبیاء ہے کہ کربلا کو یاد کر کے امام حسین پر گریہ کیا جائے, ان کا ماتم کیا جائے, اور جس نے قتل کیا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے. لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اب جو 2 محرم کو داخل ہونے والا ہے اس کی کیفیت اور ہے. حضرت سلیمان آئے, صحیح ہے, انہوں نے یاد کیا اور پھر آگے بڑھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کربلا کی سرزمین میں, یاد کیا اور پھر آگے بڑھ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی داخل ہوئی, کربلا کو یاد کیا اور پھر آگے بڑھ گئے. لیکن اب جو کربلا میں داخل ہونے والا ہے وہ تا قیامت وہیں پر رہے گا. ان کے روزے وہیں پر بننے والے ہیں, ان کی قبریں وہیں پر بننے والی ہے, ان کے لاشیں وہیں پر بکھرنے والے ہیں. اس لیے بڑا سخت مرحلہ تھا جب یہ کارواں کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا تو شہزادی زینب کبریٰ کا دل ڈھل گیا. جب خیمے لگانے کا حکم دیا گیا, ایک مرتبہ بی بی اپنے بھیا امام حسین کی خدمت میں آتی ہیں اور ایک مشت خاک اٹھاتی ہیں اور سونگتی ہیں, اور سونگنے کے بعد فرمایا, بھیا حسین, اس خاک کے اندر آپ کے لہو کی بو آتی ہے, آپ یہاں سے آگے چلے جائیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں, بہن زینب, اسی سرزمین میں ہمیں دفن ہونا ہے, یہیں پر ہمارے لاشیں گرنے والے ہیں, یہیں پر ہماری قبریں بننے والی ہیں, ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کی مصائب کتنے سخت ہیں کہ کربلا کی سرزمین میں نہ صرف انہیں کربلا کو یاد کرنا ہے بلکہ باقاعدہ اب کربلا کو پیش کرنے کا موقع ہے. اپنے ماں جایوں کو, اپنے گود کے پالوں کو, اپنے شہزادوں کو اسی سرزمین میں قربان کرنا ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے, آقا حسین, آپ کے تمام مصائب کی انتہا کا نام کربلا ہے, اور آپ کی بہن زینب کے مصائب کے آغاز کا نام کربلا ہے. آپ کربلا پہنچ گئے, آپ نے شہادتیں پیش کر دی, آپ کے مصائب ختم ہو گئے, لیکن آپ کی بہن شہزادی زینب کبریٰ, ان کے مصائب کا تو یہاں سے آغاز ہوا. آپ کی بے سر لاشیں کو بھی نوکے نیزہ پر دیکھا, حضرت غازی ابو الفضل عباس کے بے سر لاشیں کو بھی نوکے نیزہ پر دیکھا, اور محمد کے لاشوں کو بھی, ان کے سروں کو بھی نوکے نیزہ پر دیکھا, اور ساتھ ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام شہزادی کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے. بے مخنہ و چادر شرابیوں کے دربار میں پیش کیا جائے گا.
ہائے زینب کبریٰ جن کے مصائب کا آغاز اب کربلا سے ہو جائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ناس و کرمال حضرت سید کائنات میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ہم تمام کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہمیں ہر سال کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. پالنے والے جو بیماری کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اس وبا کو عالم بشریت سے دور فرما. تمام مریضوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی موت کی طرح ہمیں بھی موت نصیب فرما، اور قبر کی منزلوں میں، برزخ کی منزلوں میں، قیامت کی منزلوں میں ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما. اور قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئیے اب ہم نواز سنتے ہیں. حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں، حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں. زمانہ بھول گیا کس کا یہ نواسا ہوں. حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں، حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں. حبیب ظلم سے کنبا ہوا نڈھال میرا، حبیبا کہ یہاں دیکھو خود ہی حال میرا. میں تم کو کیسا بتاؤں میں کتنا پیاسا ہوں. حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں، حسین کہتے تھے آؤ حبیب تنہا ہوں. ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی، خاتون قیامت سے گھربارے اجڑنے کی، گھربارے اجڑنے کی. روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کاٹا ہے گلا لوگوں سے روزی کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نوا
ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، کربل کی زیارت کو جو کے تڑپتی تھی، شبیر تیرے غم میں جو کے برستی تھی، جو کے برستی تھی، اسے آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، عمران کشبر کو خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. Thank you for attending this majlis with us. May Allah reward you plenty, and keep watching us only on Qaim TV. Hi Ali Akbar, Vai Ali Akbar, Hi Ali Akbar, Vai Ali Akbar, Hi Ali Akbar, Vai Ali Akbar.